دوستو ہمارا یوٹیوب چینل رضوان سبحانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سرو سامہ مدد، غوث اعظم بمن بے سرو سامہ مدد، قبلہ دل مدد کعبہ ایمہ مدد، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، آقا یک نظر کن سوئے ماں۔ ہم پہ احمد کا حسایا، ہم پہ اشرف کا کرم، ہم پہ احمد کا حسایا، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستاغا ذکلیتے کرم کشا۔ اشرف نہنگ دریا، دریا بسینہ دارد، اشرف نہنگ دریا، دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ برادران ملت اسلامیہ، سر شام سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آسمان سے فرشتے اتر آئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ فرشتے اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے، انہیں اور کچھ نہیں کرنا، قیام نہیں کرنا، قعود نہیں کرنا، رکوع سجدہ نہیں کرنا، کچھ نہیں، بس روئے زمین پر گشت کرتے رہنا، روئے زمین پر چلتے رہنا، اور جہاں انہیں ایسی مجلس نظر آ جائے اس میں شریک نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرشتے زمین پر چلتے رہتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، جہاں انہیں نبی کے میلاد کی مجلس نظر آتی ہے اس مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اپنا نورانی پر پھیلا جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جتنے لوگ مجلس میں ہوتے ہیں ان فرشتوں کے پروں سے ڈھک جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ بولیے کتنی مقبول مجلس ہے یہ، کتنی محمود مجلس ہے یہ، کتنی پاکیزہ مجلس ہے یہ، کہ جس مجلس میں اللہ کے حکم سے آسمان سے فرشتے نازل ہوں، سبحان اللہ، قربان جائیے میرے دوستو۔ وہ آسمانی فرشتہ مجلس میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آ کر یوں ہی خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے بلکہ مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ جب تک مجلس چلتی رہتی ہے وہ آسمانی فرشتہ مغفرت کی دعائیں مانگتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، بولیے مجلس میں آنے والا کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب نمازی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے سب دیندار ہو، تقوی شعار ہو، پرہیزگار ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، لیکن میرے دوستو سنیے، مجلس میں بیٹھنے والے جتنے ہیں ایمان والے ہیں ان کے لیے آسمانی فرشتہ مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے دوستو کتنے خوش نصیب ہیں ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں
گھر میں ہوتے یہ انعام نہیں ملتا، مکان میں ہوتے انعام نہیں ملتا، دکانوں کھلیان میں ہوتے یہ انعام نہیں ملتا، یہ انعام صرف اور صرف نبی کے میلاد کی مجلس میں آنے پر ملتا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں ہم آپ کہ نبی کے میلاد کی مجلس میں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کے لیے اس پاکیزہ مجلس کو توشہ آخرت بنائے۔ میرے دوستو، آنے والے خوش نصیب، یہ جگہ بھی بڑی خوش نصیب ہے جس جگہ پہ نبی کی میلاد سجائی گئی ہے، جس جگہ پر اللہ کے محبوب کے میلاد کی مجلس سجائی گئی ہے، بڑی خوش نصیب ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سنیے، جہاں پہ نبی کے میلاد کی مجلس سجتی ہے، ارے نبی کے میلاد کی مجلس تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول مسلسل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، مسلسل رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، تو یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی مجلس ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، نبی کے میلاد کی مجلس جہاں سجتی ہے وہاں پر رحمت جھما جھم برستی ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک آفت کو اٹھا لیتا ہے، اس جگہ سے اللہ پاک مصیبتوں کو اٹھا لیتا ہے، تکلیف و درد و کرب کو اٹھا لیتا ہے، غم و علم کو اٹھا لیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، دور کرنے کے لیے ساری بلائیں کوثر، دور کرنے کے لیے ساری بلائیں کوثر، بس میں میلاد نبی گھر میں سجا دی جائے، بس میں میلاد نبی گھر میں سجا دی جائے، اور مجھ سے بیمار نبی کو نہ دوا دی جائے، صرف سرکار کے دامن کی ہوا دی جائے، اور جس سے آتی ہو ضیا روح نبی کی یا رب، جس سے آتی ہو ضیا روح نبی کی یا رب، ایسی کھڑکی میری تربت میں لگا دی جائے، ایسی کھڑکی میری تربت میں لگا دی جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، دل جمی کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ الرحمن یکے بعد دیگرے آپ کے پاس اور خطبہ تشریف لائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے فقیر سراپا تقصیر حاضر آیا ہے، اور میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ برادران ملت اسلامیہ، انسان کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ ارے بولیے نا، ہے یا نہیں؟ آپ نے مجلس سجایا ہے، مقصد ہے نا؟ سجانے کا مقصد ہے، علماء کو بلایا ہے، مقصد ہے، شعراء کو بلایا ہے، مقصد ہے، یہ اسٹیج لگایا ہے، مقصد ہے، مائک ہارن لگایا ہے، مقصد ہے، اور لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے کچھ نہیں۔ یہ زمین بنی ہے، مقصد ہے، ارے ہے نا؟ آسمان کا شامیانہ لگا ہے، مقصد ہے، یہ روشنی لگی ہے، مقصد ہے۔ بولیے مقصد ہے یا نہیں؟ جس دن شے اپنے وجود کے مقصد کو ختم کر دے، اس دن وہ شے آگ کا ایندھن بنا دی جاتی ہے۔ بولیے بنائی جاتی ہے نہیں؟ آگ کا ایندھن بنا دی جاتی ہے، یا کوڑے کے ڈھیر پہ اس چیز کو ڈال دیا جاتا ہے، کچرے میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ مائک مقصد کو ختم کر دے، یعنی آواز قریب کی لے کر دور نہ پہنچائے، تو مائک کو آپ لیں گے اور آگ کے ایندھن کے حوالے کر دیں گے، آگ کے شعلے کے حوالے کر دیں گے۔ بولیے کیجیے گا کہ نہیں؟ یہ لائٹ اگر روشنی نہیں دے تو اس کو کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا جائے گا، ڈالا جائے گا نہیں، ملبہ بنا کے وہاں سے پھینک دیا جائے گا۔ میرے دوستو بولو، دنیا کی کوئی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی گئی ہے، بغیر مقصد کے وجود میں نہیں آئی ہے۔ کیا انسان بغیر مقصد کے وجود میں آیا ہے؟
کیا انسان کی تخلیق بغیر مقصد کے ہے؟ کیا انسان بغیر مقصد کے پیدا ہوا؟ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ۔ میرے دوستو، انسان بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ بولیے مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ بولیے ایسا ہے یا نہیں؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ کی بندگی۔ الحمدللہ، اللہ کی بندگی کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ جنات اور انسان کو اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھئے، قرآن انسان کیا بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے؟ یہ کیا گیا ہے؟ قرآن کا اعلان ہوگا نہیں، رب کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ سنیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا کہ ہم اس کی بندگی کریں، پیدا کیا کہ اس کی عبادت کریں، پیدا کیا کہ آخرت کا توشہ اکٹھا کرے، پیدا کیا کہ آخرت کا توشہ جمع کرے۔ لیکن آج ہم نے مقصد کو چھوڑ کر غیر مقصد کا کام شروع کر دیا ہے۔ وہ جو ہمارے مقصد کا نہیں ہے اس کو شروع کر دیا ہے۔ دنیاوی لہو لعب میں پڑ گئے ہیں، دنیاوی کھیل کود میں پڑ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کہیں ہمیں کچرا کے ڈھیر پہ پھینکا جا رہا ہے، کہیں ہمیں کوڑا کے ڈھیر پہ ڈالا جا رہا ہے، کہیں ہمیں زلزلے کے ذریعے زمین میں دھسایا جا رہا ہے، کہیں ہمیں سمندر کے نذر کیا جا رہا ہے، کہیں ہمیں آگ کے نذر کیا جا رہا ہے، کہیں کیڑے اور ککڑی کی طرح ہمیں کاٹا اور پیٹا جا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم نے مقصد اپنا بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم کاٹے پیٹے جا رہے ہیں، آگ کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جس دن ہمیں ہمارا مقصد یاد آ جائے، ہم اپنے مقصد کو یاد کر کے مقصد کے اعتبار سے زندگی گزارنا شروع کر دیں، قسم خدا کی ہم تھوڑے بھی رہیں گے، عزت اور آبرو کی زندگی کے ساتھ رہیں گے۔ ہم تھوڑے رہیں گے، سب پہ بھاری بھرکم رہیں گے، ہم تھوڑے رہیں گے، سب پہ حکومت کرتے نظر آئیں گے۔ میرے دوستو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی میں لگ جائیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ۔ میرے دوستو، رب نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، توشہ تیار کرو، وَتَزَوَّدُوا، توشہ تیار کرو۔ کون توشہ؟ آخرت کا توشہ، آخرت کا توشہ تیار کرو۔ اور آخرت کا توشہ ہے کیا؟ اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ سے جو دل ڈر گیا، جس دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو گئی، اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کی عزت کی قسم، وہ دل ساری برائیوں سے پاک ہو جائے، وہ شخص ساری برائیوں سے پاک صاف ستھرا ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستوں، میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں، میں لفاظی کرنے نہیں آیا ہوں، پیغام دینے آیا ہوں۔ آپ یہاں سر شام سے بیٹھے ہیں، مقصد کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، کچھ مقصد لے کر بیٹھے ہیں۔ جہاں ایصال ثواب یہ مقصد ہے، وہیں یہ بھی مقصد ہے کہ علماء آئیں گے، کچھ بیان کریں گے، نصیحت کریں گے، ان کی نصیحت کو ہم سنیں گے اور اسے عملی جامہ پہنا کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ
اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیے۔ وہ انقلاب کیسے آئے گا؟ وہ انقلاب آئے گا دل میں خشیت الہی پیدا کرنے سے آئے گا۔ ہم اللہ سے ڈرتے رہے، دن کے اجالے میں رہے اللہ سے ڈرتے رہے، رات کی تاریکی میں رہے اللہ سے ڈرتے رہے، لوگوں کی جماعت میں رہے اللہ سے ڈرتے رہے، گوشہ تنہائی میں رہے اللہ سے ڈرتے رہے، سفر میں رہے اللہ سے ڈرتے رہے، حضر میں رہے اللہ سے ڈرتے رہے۔ جب اللہ سے ہم ڈرتے رہیں گے، حلال روزی تلاش کریں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ جب ہم اللہ سے ڈرتے رہیں گے، چوری سے دور رہیں گے، غیبت سے دور رہیں گے، زنا سے دور رہیں گے، بہتان سے دور رہیں گے، لال تال کرنے سے دور رہیں گے، تمام برائیوں بے حیائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ اور جب ان تمام باتوں سے ہم دور رہیں گے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ کا ہمیں قرب مل جائے گا، پیارے آقا کے قرب مل جائے گا۔ اور جس انسان کو اللہ و رسول کا قرب مل گیا، قسم خدا کی اس کا آنا وصول ہے اور اس کا یہاں سے جانا بھی وصول ہے۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج عالی جناب حافظ نظام الدین صاحب نے اپنے والد بزرگوار کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا۔ میرے دوستو، جب آدمی مر جاتا ہے، ایک بات کہہ کے میں رخصت ہوتا ہوں، جب آدمی مر جاتا ہے، مومن مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے اب نہیں آئے گا، روزہ رکھنے نہیں آئے گا، حج کرنے نہیں آئے گا، زکوٰۃ دینے نہیں آئے گا، ماں کی خدمت کرنے نہیں آئے گا، باپ کی اطاعت کرنے نہیں آئے گا، مدرسہ میں پڑھانے نہیں آئے گا، مسجد میں امامت کرنے نہیں آئے گا۔ آئے گا؟ بولیے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ جب ایمان والا انتقال کر جاتا ہے، اس کی روح قبض سے انفری سے پرواز کر جاتی ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، جب منقطع ہو جاتا ہے تو اس کے وارثین کی ذمہ داری ملتی ہے۔ وارثین میں کون آتے ہیں؟ بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دوست ہے، احباب وغیرہ، جس کو اس سے لگاؤ ہے، جو اس کے وارثین ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جانے والے کے لیے ایصال ثواب کرے، اچھا عمل کر کے ان کے روح کو ایصال کرے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، تلاوت کر کے، عبادت کر کے، حج کر کے، عمرہ کر کے، مسجد بنوا کے، مدرسے کی تعمیر کر کے، مہمان رسول کی خدمت کر کے، اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مجبور، بے بس، ناتواں کی مدد کر کے اس کا ثواب اپنے مرحومین کے روح کو ایصال کرے۔ تو اس کا ایصال کرنا پہنچے گا، مرحوم کو پہنچے گا، اور اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ میرے دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کو تیجا میں، چہارم میں، 10واں میں، 20واں میں، 40واں میں یاد کیا، قرآن خوانی کرایا، میلاد شریف کی محفل سجایا، غربا و مساکین کو کھلایا، مسجد مدرسے میں تعاون کیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ بھلا دیا۔ کیا کیا؟ بھلا دیا۔ میرے بھائی سنیے، عشق و محبت کے امام مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے وصایا شریف میں آپ نے وصیت میں لکھا ہے کہ سب سے بہتر اور آسان ایصال ثواب کا طریقہ یہ کہ باپ انتقال کر گیا، بیٹا نمازی بن گیا۔ ارے کہیں نہ بچل کے سبحان اللہ۔ باپ انتقال کیا، بیٹا نمازی بن جائے۔
بھائی انتقال کیا، بھائی نمازی بن جائے، شوہر انتقال کیا، بیوی نمازی بن جائے، بیوی انتقال کی، شوہر نمازی بن جائے۔ آپ کہیں گے باپ انتقال کیا، بیٹا نمازی بن جائے تو بیٹا پڑھے گا، باپ کو کیا ملے گا؟ سنیے کیا ملے گا؟ ارے بیٹا نماز پڑھے گا نا، نماز پڑھے گا، قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ پڑھے گا کہ نہیں؟ قاعدہ اخیرہ میں تیات پڑھے گا، درود پڑھے گا، دعائے معصورہ پڑھے گا نا؟ کیا پڑھے گا؟ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تبعانی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اور اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ اکبر۔ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز میں کتنے قاعدہ اخیرہ ہوں گے؟ ہر قاعدہ اخیرہ میں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے، مومنین مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، ہر صبح و شام دعا کرے گا، ظہر میں دعا کرے گا، عصر میں دعا کرے گا، مغرب میں دعا کرے گا، عشاء میں دعا کرے گا۔ اگر اللہ نے توفیق بخشا ہے نماز اوابین میں دعا کرے گا، نماز چاشت میں دعا کرے گا، نماز اشراق میں دعا کرے گا، اور نماز تہجد میں دعا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز صلاۃ التسبیح میں دعا کرے گا۔ برادران ملت اسلامیہ کیا دعا کرے گا؟ اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، جب بیٹا بار بار دعا کرے اپنے ماں باپ کے لیے، کیا اللہ کی رحمت کو اللہ کی رحمت کو جوش نہیں آئے گا؟ اللہ کی رحمت کو جوش نہیں آئے گا؟ یقیناً بار بار دعا کرنا اولاد کا اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑ دے گا، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے ماں باپ کے بیٹے کی دعا کو سنے گا اور اس کے ماں باپ کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے خاندان والے اگر انتقال کر جائیں، ماں باپ انتقال کر جائیں، آپ کثرت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع، جہاں قرآن کی تلاوت کرے، جہاں صدقہ و خیرات کرے، جہاں غربا و مساکین کا خیال کرے، وہی کثرت کے ساتھ آپ نماز ادا کرنا شروع کر دے۔ قسم خدا کی، آپ کے بار بار دعائیں مغفرت کرنے سے آپ کے ماں باپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، آپ کے ماں باپ کو بخشش کا پروانہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دے کر رخصت ہو رہا ہوں کہ آپ کہ گھر والے اگر انتقال کرے تو آپ نمازی بن جائیں، سب سے بہتر ایصال ثواب۔ آپ قرآن پڑھیں گے نماز میں، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ درود پڑھیں گے نماز میں، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ تحیات پڑھیں گے نماز میں، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ درود پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اس کا ثواب ملے گا۔ اور جب آپ ہر صبح و شام اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے تو لکھا ہوا ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزی میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے گا، بے حساب برکتیں عطا فرمائے گا، اور اس کا اقبال خوب بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ہر صبح و مساء مغفرت کی دعا کرے، اس کے ایصال ثواب کا کام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کے روزی میں برکت عطا فرمائے گا اور اسے اقبال مند بنائے گا۔
اس لیے میرے دوستوں میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہتے ہیں کہ آپ کے روزی میں برکت آ جائے، چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت آ جائے، چاہتے ہیں آپ کی کمائی میں برکت آ جائے، تو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا شروع کر دیجیے۔ سبحان اللہ، اپنے ماں باپ کے لیے کثرت کے ساتھ ایصال ثواب شروع کر دیجیے، ایصال ثواب کرنا شروع کر دیجیے۔ یقیناً جہاں آپ کو دینی فائدہ ہوگا وہیں دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات اپنے محبوب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز با جماعت خوش عقیدہ امام کی ابتدا میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ قصہ لطیف ابھی تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ محبت سے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔